بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے انسان کے جسم سے نکلنے والے مواد کے بارے میں تفصیل ہو رہی تھی، اور اس ویڈیو کے شروع میں ہی آپ سے یہ بات بھی کی گئی تھی کہ ممکن ہے کوئی ایسی ویڈیو ہو کہ جس کے دو حصے ہوں. تو یہ پہلی ہی ویڈیو اس چیز کو پہنچ گئی، اس بات کو پہنچ گئی کہ اس کے دو حصے کرنے پڑے. تو بات چل رہی تھی ہماری کہ مرد کے آگے سے نکلنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کتنی ہیں اور ان کی کیا تفصیل ہے. اسی طرح عورت کے اگلے مقام سے نکلنے والی کل 8 چیزیں ہیں. 5 چیزیں تو وہی ہیں: پیشاب، مزی، منی، ودی اور ہوا، اور 3 چیزیں اس کے علاوہ ہیں: ایک حیض، دوسری نفاس، تیسری استحاضہ. حیض جس کو ماہواری بھی کہتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ عورت کو جو صحیح عورت ہوتی ہے، یعنی جس کو کوئی بیماری وغیرہ لاحق نہ ہو، ہر مہینے اس کو یہ ماہواری کے ایام آتے ہیں. اس کی تھوڑی سی تفصیل یاد رکھنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے. عموماً اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے، جس کی وجہ سے وہ پاکی ناپاکی کو مکس کر جاتے ہیں. کیونکہ تفصیل اور صحیح چیز معلوم نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، اور شریعت کا کیا حکم ہے ان کو نہیں پتا ہوتا. یاد رکھیں کہ حیض وہ خون کہلاتا ہے جو عورت کو ہر مہینے کم از کم 3 دن آتا ہے. کم از کم 3 دن اس کا وقت متعین ہے کہ اگر 3 دن سے کم ہوگا تو وہ حیض نہیں کہلائے گا. یعنی اگر ایسا ہو کہ عورت کو اگلے مقام سے 3 دن سے کم خون آئے، یا خون کی طرح کوئی اور پانی وغیرہ آئے، تو وہ حیض نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ بیماری کی وجہ سے کچھ اور کہلائے گا. اور زیادہ سے زیادہ اس کا جو وقت ہے وہ 10 دن ہے. یعنی 3 دن سے کم حیض نہیں آ سکتا اور 10 دن سے زیادہ حیض نہیں آ سکتا. یہ جو عموماً لوگوں میں مشہور ہے کہ 7 دن 7 دن، یہ غلط ہے. ایسا ممکن ہے کہ کسی کے ساتھ 7 دن کی تخصیص ہو، یعنی اس کو 7 دن ہی آتا ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت کے ساتھ یہ خاص ہو کہ ہر عورت کو 7 دن ہی آئے گا. بلکہ ہم نے بعض دفعہ ایسا بھی سننے میں آیا کہ 5 دن یا 4 دن حیض آیا، اس کے بعد 2-3 دن نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا، لیکن عورت نہائی نہیں، غسل نہیں کیا، پاک نہیں ہوئی، اس لیے کہ ابھی 4 دن ہوئے ہیں یا 5 دن ہوئے ہیں، 7 دن پورے کرنے ہیں. یا ایسا ہے کہ 8ویں دن بھی آ رہا ہے لیکن عورت نے 7ویں دن ہی غسل کر لیا کہ 7 دن پورے ہو گئے. تو یہ بات غلط ہے. جتنے دن آیا، ہاں 3 دن سے کم آیا تو چونکہ وہ بھی حیض نہیں ہے، تو اس لیے اس حالت میں اس کو جو اگر اس نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں اس کی قضا کرنی پڑے گی، ان کو دہرانا پڑے گا، اس لیے کہ وہ حالت طہر تھا، حالت پاکی تھی، اسی وجہ سے وہ مسئلہ لاحق تھا. لیکن سمجھنے میں غلطی ہوئی، اس نے سمجھا کہ حیض ہے، لیکن 2 دن 2.5 دن کے بعد وہ ختم ہو گیا. اب صفائی ہو گئی، پاکی ہو گئی، تو اب وہ جو 2.5 دن کی یا 2 دن کی نمازیں ہیں، 5 نمازیں، 8 نمازیں، 10 نمازیں، تو یہ نمازیں جو ہے اس کو قضا کرنی پڑیں گی، اس لیے کہ یہ حیض کی وجہ سے نہیں ہے. اس سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حالت حیض میں اللہ رب العزت کی طرف سے نمازیں معاف ہوتی ہیں، کہ جو ایام ان دنوں میں جو نمازیں رہ جاتی ہیں وہ نمازیں اللہ رب العزت کی طرف سے معاف ہیں. اور جو روزے ان ایام میں آتے ہیں ان روزوں کی قضا کرنی پڑتی ہے. روزوں کی قضا ہے اس لیے کہ روزے سال میں 1 دفعہ ہوتے ہیں اور 1 مہینہ ہوتا ہے، اور اگر 10 دن بھی کسی عورت کو مثلا آئے
تو وہ سال میں 10 دن عام سہولت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ 10 دن روزہ رکھ سکتی ہے. چاہے وہ ہر مہینے ایک ہی روزہ رکھے تب بھی 11واں مہینہ بچ جاتا ہے. لیکن چونکہ نمازیں اگر ہر مہینے کی 8-8 دن کی 7-7 دن کی نمازیں قضا ہو جائیں تو یہ مشکل ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کتنا رحیم اور کریم ہے کہ اس نے کتنی آسانی کر دی کہ ان نمازوں کی قضا نہیں ہے. لیکن جیسے عرض کیا گیا کہ اگر 3 دن سے کم ہے تو جو نمازیں اس نے اس وہم میں اس گمان میں نہیں پڑھی کہ یہ حیض ہے اور بعد میں پتا چلا کہ یہ حیض نہیں تھا تو اب یہ نمازیں قضا کرنی پڑیں گی. اسی طرح اگر 10 دن سے زیادہ ہو جائے تو 10 دن تک تو وہ حالت حیض میں شمار کیا جائے گا اور 10 دن کے بعد جو ہے وہ جو نمازیں ہوں گی وہ چاہے وہ خون آئے پاکی ہو یا نہ ہو تو وہ نمازیں قضا کرنی پڑیں گی اور ان کو دہرانا پڑے گا اور پڑھنا پڑے گا. بہرحال تو اصل بات یہ ہے کہ حالت حیض میں نمازیں جو رہ جاتی ہیں ان کی نماز قضا نہیں ہوتی اور جو اس کے علاوہ ہے ان کی قضا بھی ہے اور ان کو پڑھنا بھی ضروری ہے. اور حیض کی جو کم سے کم متعین مدت ہے وہ 3 دن ہے, 3 دن 3 رات اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 راتیں ہیں. اور اس کی جو مختصر تفصیل تھی وہ بھی پیش کی گئی کہ اگر کوئی 7ویں دن 8ویں دن 5ویں دن 6ٹھے دن پاک ہو جائے تو وہ 7 دن کا یا 9 دن کا انتظار نہ کرے بلکہ جو ہی وہ پاک ہو جائے تو اس کو غسل کر لینا چاہیے, نہا لینا چاہیے, اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہیے اور اس کے بعد کی نمازیں اس کو پڑھتے رہنا چاہیے. عموماً یہ غلطی عام طور پر سننے میں اور دیکھنے میں آتی ہے تو اس لیے اس مسئلے کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا کہ اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر بھی اگر کوئی بات رہ گئی ہو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں, نہیں تو اپنے قریب جو عالم ہیں اور مفتی ہوں ان سے اپنا مسئلہ شیئر کیجیے اور ان سے پوچھیے کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے, اس طرح کی بات ہے تو ہم اس کا کیا کریں اور کس طرح اس کا حل ہے. بہرحال ہمارے سامنے اتنی بات تھی تو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی. دوسری چیز استحاضہ ہے, دوسری چیز نفاس ہے. نفاس وہ خون کہلاتا ہے جو عورت کو اس وقت خارج ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے. یاد رکھیں کہ نفاس کی کوئی کم سے کم مدت نہیں ہے, وہ 1 دن بھی آ سکتا ہے, 2 دن بھی آ سکتا ہے, 1 گھنٹہ بھی آ سکتا ہے, 30 دن بھی آ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کی جو مدت ہے وہ 40 دن ہے. زیادہ سے زیادہ متعین مدت ہے 40 دن, کم سے کم مدت اس کی کوئی نہیں ہے. یہاں پر بھی عموماً غلطی دیکھنے میں سننے میں آتی ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو 40 دن تک کوئی نماز نہیں پڑھنی, کوئی روزہ نہیں رکھنا, کوئی اس طرح کا نیکی کا کام نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی 40 دن نہیں گزرے. لیکن اگر دیکھا جائے تو عورت 15 دن پاک ہو گئی تھی, 15 دن کے بعد 18 دن کے بعد 20 دن کے بعد اس کو خون کا کوئی قطرہ نہیں, کوئی داغ دبا تک نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن وہ 20 دن یوں ہی وہ ناپاکی کی حالت میں گزار رہی ہے, 20 دن یوں ہی بغیر نہائے گزار رہی ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ گناہ ہے اور اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. اگر عورت 8ویں 10ویں دن 20ویں دن 25ویں دن جس وقت بھی پاک ہو جائے, خون آنا بند ہو جائے تو عورت پاک ہو گئی. اب اس کو غسل کر کے نہا کے اپنے کاموں کو سر انجام دینا چاہیے, فرائض کو سر انجام دینا چاہیے اور نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنا چاہیے. 40 دن کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. 40 دن زیادہ سے زیادہ مدت ہے کہ اگر زیادہ بھی خون آ رہا ہے تو 40 دن آئے گا, اس سے زیادہ نہیں آئے گا. اس سے زیادہ آئے گا تو وہ نفاس میں شمار نہیں ہوگا. لیکن ہم نے اس کو ایک ذہن بنا لیا اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس 40 دن مکمل کرنے ہیں. یہ غلط ہے, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ اس کی کم سے کم مدت نہیں ہے. جب کم سے کم مدت ہی نہیں ہے تو پھر وہ 1 دن بھی آ سکتا ہے, 10 دن بھی آ سکتا ہے, 18 دن بھی آ سکتا ہے, 35 دن بھی آ سکتا ہے. لیکن کم سے کم مدت کو ہمیں اپنی طرف سے متعین کر لینا کہ 40 دن ہی ہے, یہ غلط ہے. 40 دن زیادہ سے زیادہ مدت ہے, یعنی کہ اگر بہت زیادہ طاقتور اور بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر خون بھی ہوگا اور طاقت ہوگی, سب چیزیں ہوں گی تو زیادہ سے زیادہ بھی اس کو 40 دن آئے گا. 40 دن کے بعد اگر پھر بھی آ رہا ہے تو اس کو نفاس شمار نہیں کیا جائے گا. بہرحال یہ حیض اور نفاس کی تفصیل ہے. تیسری چیز استحاضہ کہلاتی ہے. استحاضہ وہ خون ہے جس طرح ہم نے آپ کے سامنے
حیض کی کم سے کم مدت اور زیادہ سے زیادہ مدت بیان کی کہ کم سے کم وقت اس کا 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، تو 3 دن سے کم جو خون آئے گا وہ استحاضہ کہلائے گا، 10 دن سے زیادہ جو آئے گا وہ استحاضہ کہلائے گا۔ اسی طرح نفاس والی عورت کو اگر 40 دن سے زیادہ اگر 40 دن سے زیادہ خون آئے گا تو وہ استحاضہ کہلائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ پہلی جو 5 چیزیں مرد کی ہیں وہ جو عورت کی ہیں مشترکہ، وہ تو ان کا وہی حکم ہے، یعنی پیشاب سے وضو لازم ہوگا، حدث اصغر لازم ہوگا، منی سے حدث اکبر لازم ہوگا، مزی سے حدث اصغر لازم ہوگا، ودی سے حدث اصغر لازم ہوگا، اور ہوا سے کچھ بھی نہیں ہوگا، حیض سے غسل یعنی حدث اکبر لازم ہوگا، نفاس سے حدث اکبر لازم ہوگا، اور استحاضہ سے کچھ بھی حدث اصغر لازم ہوگا، اکبر لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں اس طرح ان کی تفصیل ہے۔ اسی طرح مرد و عورت کے پچھلے مقام سے نکلنے والی بھی 3 چیزیں ہیں، ایک پخانہ ہے، دوسرا ہوا ہے، تیسرا بواسیر کہلاتی ہے۔ یہ 3 چیزیں ان تینوں کے نکلنے سے حدث اصغر لازم ہوتی ہے، حدث اکبر لازم نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیں کہ 2 چیزوں کے لگنے سے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، بدن بھی ناپاک ہو جاتا ہے، یعنی جہاں جس چیز میں بھی لگے وہ ناپاک ہو جائے گی۔ تیسری چیز یعنی ہوا جو ہے وہ کپڑوں کے لگنے سے، چاہے وہ کپڑے گیلے ہی کیوں نہ ہو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہوا اس وقت خارج ہوئی جب ہماری شلوار گیلی تھی، یا ہم نے جو کپڑا پہنا ہوا تھا وہ گیلا تھا، تو کیا وہ ناپاک ہو گیا؟ تو یاد رکھیں کہ ہوا ہوا ہے، چاہے وہ گیلے کپڑے پہ لگے، سوکھے کپڑے پہ لگے، کسی بھی صورت میں لگے، وہ اس میں چپکتی نہیں ہے، اس میں گھستی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ پاک ہی ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ لیکن پہلی 2 چیزیں جو ہے یعنی پاخانہ اور بواسیر اگر یہ نکلیں اور کسی جگہ پر لگ گئے تو اس جگہ کو پاک کرنا، صاف کرنا ضروری اور لازم ہے، اور ان دونوں چیزوں سے حدث اصغر لازم ہوتا ہے، حدث اکبر لازم نہیں ہوتا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تھوڑی سی اور اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔